السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک خاص مسئلے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ وہ خاص مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی اعتکاف میں بیٹھی ہو تو شوہر کو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھی ہوئی بیوی کو گلے لگانا یا اس کے ہونٹوں کو چومنا، اس کو چھونا، اس کو کس کرنا یا اس کے ساتھ مباشرت فاحشہ کرنا کیسا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھی ہوئی بیوی سے شوہر کو اپنا سر دبانا کیسا ہے۔ اس سے اعتکاف پر کیا فرق پڑے گا، اعتکاف ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، پہلے تو ہر شادی شدہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسنون اعتکاف شروع کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت طلب کر لے۔ اگر شوہر اجازت دے تبھی عورت مسنون اعتکاف شروع کر سکتی ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت مسنون اعتکاف شروع نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کی بلا اجازت کے عورت کو اعتکاف شروع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر شوہر نے اعتکاف شروع کرنے کے لیے عورت کو اجازت دے دی اور عورت نے اعتکاف شروع کر لیا تو اب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو اعتکاف سے روکے یا اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے۔ ایسی صورت میں اگر شوہر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، ہم بستری کے لیے اس کو بلاتا ہے، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کا عذر کر کے اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے، ہم بستری سے روک سکتی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جبکہ عام حالات میں اگر عورت اپنے شوہر کو ہم بستری سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، تو وہ سخت گناہگار ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر جماع کے لیے بلائے، ہم بستری کے لیے بلائے، اور عورت اپنے شوہر کو ہم بستری سے روک دے، انکار کر دے، اور شوہر پوری رات غصے میں گزارے، تو صبح تک اللہ کے مقدس فرشتے اس بیوی پر، اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لہذا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بلا عذر شرعی، جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، وہ اپنے شوہر کو ہم بستری سے روکے، ہم بستری سے منع کرے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو وہ اپنے شوہر کو بتا سکتی ہے، اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت کی صحت کا خیال رکھے۔ لیکن اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہم بستری سے روک دے، ہم بستری سے منع کر دے۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں، جب عورت اعتکاف کی حالت میں ہو اور شوہر اگر اپنی عورت کو ہم بستری کے لیے بلائے، اس سے ہم بستری کرنا چاہے، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اعتکاف کا عذر کر کے ہم بستری سے روک سکتی ہے، منع کر سکتی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں عورت کو گلے لگانا یا اس کو کس کرنا، اس کا بوسہ لینا، اس کے ہونٹوں کو چومنا یا اس سے مباشرت فاحشہ کرنا، اس کو چھونا، یا وہ سارے کام کرنا کہ جو انسان کو ہم بستری کی طرف لے جاتے ہیں، جماع کی طرف مائل کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اعتکاف کی حالت میں شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس عورت کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا اب عورت پر لازم ہوگا کہ وہ ایک دن رات کا روزہ رکھنے کے ساتھ اعتکاف کی قضا کرے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہیں، رمضان کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، تو پھر الگ سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا، وہ قضا کر سکتی ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ نکل چکا ہے، رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، تو اب عورت پر ضروری ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھے، ایک روزہ رکھنے کے ساتھ ایک دن رات کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر عورت پر شہوت طاری نہ ہو، اس کی جنسی خواہشات بیدار نہ ہوں، تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے شوہر کا سر دبا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یا اس کو گلے لگانا یا اس سے بوس و کنار کرنا شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور اگر کیا تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھے ہوں گے۔ ثواب جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال آپ کے من میں ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔